اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شوافے کے مطابق سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس کی پوری تفسیر تمام تر تفصیلات کے ساتھ پڑھی ہے۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، اس میں مفسر نے حمد کی تعریف کی ہے، اور حمد کی تعریف کی مزید وضاحت کے لیے مدح کی بھی تعریف کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کی بھی تعریف کی ہے، اور حمد اور شکر کے مابین فرق کا بھی بیان کیا ہے، اور ان کے مابین نسبت کا بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے حمد کی تعریف کرتے ہوئے مفسر کہتے ہیں، هو الثناء علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرها۔ حمد اختیاری خوبیوں پر تعریف کرنے کو کہتے ہیں، خواہ یہ تعریف نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے میں ہو۔ اختیاری خوبیوں پر تعریف اگر زبان سے ہو تب اسے کہا جائے گا حمد، اور زبان سے مراد یہاں پر جو حمد کی تعریف میں زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد مبدأ نطق یا قوت نطق ہے، ورنہ اللہ رب العزت اس زبان سے پاک ہے جو زبان مخلوقات سے پاک ہے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو صرف قوت تکلم اس کے حق میں ہے، لسان کا مطلب۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت جو اپنی تعریف خود فرماتا ہے، اس پر بھی حمد کی تعریف صادق آئے گی۔ پھر اختیاری خوبیوں کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس کا صدور فاعل کے اختیار سے ہوا ہو، اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ فاعل مختار کی خوبیاں ہوں۔ اللہ کی تعریف علم پر بھی ہوتی ہے، قدرت پر بھی ہوتی ہے، حیات پر بھی ہوتی ہے، حالانکہ یہ ساری خوبیاں اس کی اس معنی کر اختیاری نہیں ہے کہ ان کا صدور ذات باری سے اس کے ارادے سے ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا مان لیں تو ظاہر ہے اس کے علم، اس کی حیات، اس کی قدرت کا وجود ارادے کے بعد ہوگا، اور یہ حدوث کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی صفات ہیں اس کی ذات کی طرح چونکہ قدیم ہیں، اس لیے اختیاری کا معنی یہاں پر وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان سے اوصاف کے معاملے میں ماننا پڑے گا کہ اس معنی کر یہ اختیاری خوبیاں ہیں کہ وہ فاعل مختار کی خوبیاں ہیں، یا ان خوبیوں کے حصول میں یا وہ کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو رہی تعریف حمد کی۔ اس کے بعد مدح کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، هو الثناء علی الجمیل مطلقاً۔ مدح
مطلقاً تعریف کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب چاہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور جس چیز پر کی جا رہی ہے وہ چیز اس کی اختیاری خوبی ہو کہ اس کے کسب و اختیار کا اس میں دخل ہو، یا غیر اختیاری خوبی ہو کہ اس میں اس کے موصوف کے یا ممدوح کے کسب و اختیار کا کوئی دخل نہ ہو۔ جیسے آپ کہیں گے حمدت زیدن علی علمہ و کرمہ، میں نے زید کی حمد کی اس کے علم پر اور اس کے کرم و بخشش پر، کیونکہ علم یہ کسبی چیز ہے اور بخشش یہ بھی کسبی چیز ہے، تو چونکہ علم اور کرم یہ ایسے اوصاف ہیں جو زید کے اختیار سے اس کو حاصل ہوئے ہیں، تو اب حمد کی تعریف یہاں پر صادق آئے گی کہ آپ نے زید کی تعریف اس کی اس خوبی پر کی جو اختیاری ہیں، اس کے کسب کا اس میں دخل ہے۔ لیکن آپ حمدتہ علی حسنہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہیں گے؟ مدحتہ، میں نے اس کے حسن پر حمد کی۔ ایک آدمی کا حسن جو ہوتا ہے وہ بناوٹی اور مصنوعی ہوتا ہے، اس میں تو بندے کے کسب کا دخل ہوتا ہے، لیکن ایک حسن فطری ہوتا ہے، خداداد ہوتا ہے، جس میں بندے کے کسب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو آپ اس حسن کی جب بات کریں گے تو وہاں پر حمدتہ نہیں کہیں گے کہ حمدتہ علی حسنہ، میں نے اس کے حسن پر تعریف کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز یہ محض خداداد ہے، اس میں محمود کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ مدحتہ، کہ میں نے اس کی مدح کی۔ یہ تو رہا ایک قول جو مشہور ہے۔ وقیل ہما اخوان، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ دونوں بھائی بھائی ہیں، یعنی مترادف المعنی ہیں، کہ جو تعریف حمد کی ہے بعینہ وہی تعریف مدح کی بھی ہے۔ تو جہاں حمد کا اطلاق درست ہوگا وہاں مدح کا اطلاق درست ہوگا، اور جہاں مدح کا اطلاق درست ہوگا وہیں حمد کا بھی اطلاق درست ہوگا۔ خیر، لیکن یہ قول ضعیف ہے، بعد میں ذکر کیا مفسر نے اس کا۔ کہتے ہیں کہ شکر بھی ہے یہی کیا ہے؟ تعریف کرنا، لیکن کس کی؟ منعم کی تعریف کرنا، نعمت کے مقابلے میں۔ اور کس چیز سے؟ خالی زبان سے نہیں، قولاً زبان سے بھی کرنا، عملاً اعضاء و جوارح کے عمل سے بھی کرنا، اور اعتقاداً دل کے اعتقاد سے بھی کرنا۔ تو اب اس سے آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ دونوں ایک اعتبار سے عام بھی ہیں، ایک اعتبار سے خاص بھی ہیں۔ حمد اس اعتبار سے عام ہے کہ وہ نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے اور غیر نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے، اور شکر اس اعتبار سے عام ہے کہ وہ قولاً بھی ہوتا ہے، عملاً بھی ہوتا ہے، اعتقاداً بھی ہوتا ہے، لیکن نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو اب حمد جو ہے یہ مورد کے اعتبار سے خاص ہو گیا کہ حمد کا صدور محض زبان سے ہوتا ہے، اور متعلق کے اعتبار سے عام ہو گیا کہ اس کا تعلق نعمت سے بھی ہوتا ہے اور نعمت سے نہیں بھی ہوتا ہے۔ لیکن شکر جو ہے یہ مورد کے اعتبار سے عام ہوتا ہے کہ قول سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے، اعتقاد سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن متعلق کے اعتبار سے خاص ہے کہ شکر کا تعلق نعمت ہی سے ہوتا ہے، غیر نعمت سے نہیں ہوتا ہے۔ اس بات پر استشہاد کے لیے کہ شکر نعمت کے مقابلے میں 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے یا 3 طریقے پر ہو سکتا ہے، مفسر نے ایک شعر پیش کیا ہے کہ افادت کو من ناماء منی ثلاثتاً یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، کہ تمہاری نعمتوں نے میری جانب سے تمہیں 3 چیزوں کا افادہ کیا ہے۔
نمبر 1 میرے ہاتھ کا افادہ کیا کہ یعنی میرا ہاتھ اٹھتا ہے تو تیری عظمت کے لیے، ولسانی میری زبان کا افادہ کیا ہے کہ میری زبان کھلتی ہے تو تمہاری تعریف کے لیے، والضمیر المحجبہ اور چھپے ہوئے دل کا افادہ کیا ہے کہ میرے دل میں آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا اعتقاد ہے۔ کہتے ہیں فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ، تو یہ جو ہے ان دونوں سے یعنی مدح سے اور حمد سے من وجہ عام ہے اور من وجہ خاص ہے، یعنی دونوں کے مابین عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ اگر تعریف زبان سے ہو، نعمت کے مقابلے میں ہو تو وہ تعریف حمد بھی کہلائے گی، شکر بھی کہلائے گی، اور اگر تعریف عملاً ہو، اعضاء و جوارح کے فعل سے ہو، اعتقاداً ہو، قلب کے فعل سے ہو، اور نعمت کے مقابلے میں ہو تو شکر تو پایا جائے گا، لیکن مورد زبان چونکہ نہیں ہے اس لیے حمد نہیں پائی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اب اور اگر زبان سے تعریف نعمت کے مقابلے میں ہو تو ظاہر ہے یہاں پر حمد بھی پائی جائے گی اور شکر بھی پایا جائے گا۔ بات ختم ہو گئی، آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی